ایک حدیث اور سناؤں، اللہ اکبر، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ایسا بھی ہوتا۔ ہاں، اس زمین پہ ایک ہستی کو ایسا مقام بھی ملا ہے۔ اللہ اکبر، 9 ہجری، اب جناب والا غزوہ تبوک، میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے چندے کا اعلان کیا۔ اب جناب 30,000 پیدل فوج اور 10,000 سوار، یعنی 40,000 کا لشکر میرے محبوب نے تیار کیا۔ اب 40,000 کا لشکر تیار ہوا نا، میرے محبوب نے فرمایا چندے کی ضرورت ہے۔ آقا، یہ جو 10,000 سپاہی ہیں، ان 40,000 میں سے ان 10,000 کا خرچہ میرے ذمہ ہو گیا، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی عثمان دے گا۔ سبحان اللہ، 10,000 لشکر کا خرچہ میرے ذمہ ہو گیا۔ اور پھر 1,000 اونٹ آپ نے دیے۔ کتنے؟ ظاہری بات ہے 40,000 کا لشکر ہے، اس نے کھانا پینا بھی تو ہے نا۔ 1,000 اونٹ حضرت عثمان غنی نے دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر 70 گھوڑے دیے، 70 گھوڑے بھی آپ نے دیے، اور اس کے بعد 1,000 درم لا کر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیے۔ اللہ کے نبی، یہ بھی میرا حصہ شامل کر لیجئے۔ 10,000 لشکر کا ساز و سامان، 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، پھر 1,000 درم دینار جب حضرت عثمان نے لا کے محبوب کے قدموں میں رکھے نا، اللہ اکبر، میرے محبوب کی زبان سے تاریخی الفاظ نکلتے ہیں۔ فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تو جو عمل بھی کرے گا وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ میں عام زبان میں کہنا چاہتا، عثمان، میں محمد فرشوں پہ تیری جنت کا اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد تجھ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو خلاف شریعت، خلاف قانون بھی ہو، تو پھر بھی عثمان تیری عظمت اور شان پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ یہ اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں، اس اعلان کرنے والے کو امام الانبیاء اور خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، جس کو حضور نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اس عثمان پہ بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اگر سبحان اللہ کہو تو ایک روایت اور سنا دو۔ میں نے کہا جس سے مصطفیٰ راضی، جس سے کون راضی؟ اللہ اکبر۔ تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ 4 دن میرے محبوب کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ کتنے دن؟ 4 دن۔ حضور گھر آئے اور مسکراتے ہوئے آئے۔ سبحان اللہ، آپا نو دوے ٹائم دی روٹی نہ لبے تے آپا کدی مسکرائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور مسکراتے ہوئے آئے۔ عائشہ، آیا کچھ کھانے کو؟ اللہ کے نبی، دینا تو اللہ نے ہے، آپ کے ذریعے سے آنا ہے، آپ جب لائے نہیں تو کہاں سے آنا ہے؟ اچھا، حضور مسجد میں آ گئے، فرمایا 2 نفل پڑھنے شروع کیے، 2 نفل یہاں، پھر جگہ بدلی، پھر 2 نفل، پھر جگہ بدلی 2 نفل، پھر جگہ بدلی 2 نفل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھوکے حضور ہیں، چولہا حضور کے گھر میں نہیں جلا، اب انتظام کس نے کرنا ہے؟ دنیا دارالاسباب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ اپنے محبوب کے لیے جنت سے کھانے اتار سکتے تھے کہ نہیں تو اتار سکتے تھے؟ بالکل اتار سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دنیا دارالاسباب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے۔ اللہ نے اسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے ڈالا عثمان کے دل میں کہ عثمان چل مصطفیٰ کے دروازے پہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نبی کے دروازے پہ ہر کوئی جا سکتا ہے؟ تھوڑی بول دے، جا سکتا ہے؟ نبی کے دروازے پہ کون جاتا ہے؟ جس کو اللہ کی طرف سے اچھا، نبی کے گھر میں کوئی اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کون کرے گا؟ جس کو رب قبول کرے گا، جس کو رب کیا کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پہلے بھی آپ کی عادت تھی،
جا کے دروازے پہ دو زانو ہو کے گردن جھکا کے بیٹھ گئے، دروازے پہ دستک دی ہے، اماں آئیں، کون؟ اماں میں عثمان ہوں، نبی کے گھر کے حالات پوچھنے آیا ہوں۔ اماں فرماتی مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا عثمان کیا پوچھتا ہے؟ آج 4 دن ہو گئے تیرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ فرمایا عثمان تڑپ گئے، رونے لگے، اماں ہم نبی کے خادم کس لیے ہیں؟ میرے جیسے اور بھی صحابہ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو چاہیے کہ جب ایسے حالات ہوں تو ہمیں بتائیں، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا پھر تڑپ کے اٹھے، آٹا، چاول، اسی طرح گیہوں اور جناب والا اور بہت ساری چیزوں کا سامان، وہ جناب اونٹ 2-3 بھر کے ان کو لے کے آئے، سالم بکرا لے کے آئے اور 100 درم لے کر آئے، سب کچھ لا کے نبی کے دربار۔ پھر کہنے لگے اماں آپ بکرا ذبح کرو گے، بناؤ گے، پھر روٹی بناؤ گے، آٹا، یہ تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ پھر دوڑے، گھر میں جو پکا ہوا سالن تھا نا وہ بھی اٹھایا، روٹیاں بھی اٹھائیں، لا کے محبوب کے دروازے پہ رکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے محبوب آئے، عائشہ یہ تو منظر ہی کچھ اور ہے، یہ کیا بنا؟ فرمایا آپ کے غلام عثمان آئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ سارا کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے ہیں۔ ایمان والو، میرے محبوب بیٹھے نہیں، کھانا نہیں کھایا، حالانکہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنے بلند ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، کہ آپ کی جناب یہاں سے روشنی اور چمک جو نکل رہی تھی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں، ذرا الفاظ سنیے گا، اللہم قد رضیت عن عثمان فرضی عنہ، اللہ میں محمد یہ تجھ سے آپ سے دعا کرتا ہوں کہ عثمان کی اس ادا کی وجہ سے فرشوں پہ میں محمد راضی ہو گیا ہوں، عرشوں پہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔